इंशाल्लाह कुछ बातें मैं करूँगा आपसे कि अल्लाह का लव अचीव कैसे किया जा सकता है और अल्लाह को जाना कैसे जा सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो लव है उसके आउटकम्स क्या हैं, उससे अचीव क्या होता है, और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो लव के हवाले से एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं। तो इस पे इंशाल्लाह आज हम मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहले इमाम इब्न क़य्यिम का एक कोट आप लोगों को सुनाऊंगा। मेरा फेवरेट कोट है, एक्चुअली काफ़ी लंबा कोट है, बट इस पे ही अगर हम गौर कर लें तो बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इमाम इब्न क़य्यिम जो है वो कहते हैं, इन द हार्ट आर डिसऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी रेमेडिड एक्सेप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह। दिल में कुछ ऐसे अमराज हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि कभी भी उनका इलाज नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें। इन इट इज़ अ डेजोलेट फीलिंग that cannot be removed except by intimacy with him in solitude। इसमें एक खला है, दिल में एक एम्प्टीनेस है जो कि कभी भी फिल नहीं होगी जब तक हम सॉलिट्यूड में, तन्हाई में अल्लाह के साथ इंटीमेट मोमेंट्स ना कर लें। इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं क्लोज मोमेंट्स, मोमेंट्स ऑफ लव, ठीक है, जिसमें ताज़ीम होती है, मोहब्बत होती है, ये सारी चीज़ें, अटैचमेंट होती है। फिर फरमाया कि इन इट इज़ सैडनेस, इसके अंदर एक गम है, गम की कैफियत है, सैडनेस है, विच विल नॉट लीव, नहीं जाएगी कभी भी, एक्सेप्ट बाय द हैप्पीनेस ऑफ नोइंग हिम, सिवाय इसके कि आप वो हैप्पीनेस अचीव करें जो रब को जानने से मिलती है, उसी से जाएगी। एंड ट्रूथफुलनेस इन हिज डीलिंग्स, और मुखलिस हो जाएं, रब के साथ मुखलिस हो जाएं अगर आप इस उदासी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन इट इज़ एंग्जाइटी, इस दिल के अंदर तज़ब्ज़ब है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है। दैट इज़ नॉट मेड ट्रांक्विल, कभी भी ये बेचैनी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ये बेचैनी काम नहीं होगी जब तक एक्सेप्ट बाय गैदरिंग फॉर हिज सेक एंड फ्लीइंग टू हिम फ्रॉम हिज पनिशमेंट, जब तक आप अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार लेंगे और अल्लाह के बताए हुए जो अहकामात हैं उन पर अमल नहीं कर लेंगे और अल्लाह कि हराम करदा चीज़ों से नहीं बच जाएंगे, उसकी पनिशमेंट से जब तक आप नहीं डरेंगे, ये एंग्जाइटी रहेगी। आप देखें ना, ये एक बड़ा मसला है आज का, एंग्जाइटी बहुत होती है। तो शायद वो रूह की आवाज़ है, वो एंग्जाइटी अंदर से, रूह कुछ चाह रही है, हम कर कुछ रहे हैं, राइट। तो ये तो एक अच्छी आवाज़ है, ये अल्लाह ने शायद नफ्से लवामा की आवाज़ अंदर रखी हुई है, ज़मीर की आवाज़। फिर फरमाया, इन इट इज़ अ रिग्रेट, अ फायर ऑफ रिग्रेट, इस दिल के अंदर एक आग है रिग्रेट की। आपको पता है कई लोग ट्रॉमे से ही बाहर नहीं आते, रिग्रेट से ही बाहर नहीं आते, ठीक है। विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश, नहीं बुझ सकती ये आग, एक्सेप्ट बाय सेटिस्फेक्शन विद हिज कमांड्स, प्रोहिबिशंस एंड डिक्रीज एंड एम्ब्रेसिंग पेशेंस विद दैट अंटिल द टाइम ही और शी मीट्स हिम। जब तक एक इंसान सेटिस्फाई ना हो जाए, और इसीलिए हमें सेटिस्फेक्शन का जिक्र बताया गया सुबह शाम, वो क्या है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन वबिल इस्लामी दीनन वबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयन, 3 बार सुबह 3 बार शाम। ये ट्रेनिंग ही तो है ना हमारी माइंड की कि सेटिस्फेक्शन सीखो। तो जब तक तुम राज़ी नहीं हो जाते इसके कमांड से, इसके फ़ैसलों से, तकदीर से, और जब तक तुम सब्र नहीं अपना लेते यहाँ तक कि तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए, तब तक कभी भी ये फायर ऑफ रिग्रेट नहीं बुझेगी। अमेजिंग। और फिर कहा, इन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसके अंदर एक बहुत ही शदीद डिज़ायर है, दैट विल नॉट सीज, जो कभी भी नहीं पूरी होगी। आप देख लें इंसान चीज़ों की तरफ जाके कितना खुश रह सकता है, एक ना एक हद है, राइट। हर चीज़ की हद होती है, इंसान बोर हो जाता है जल्दी, फिर नई चीज़ चाहिए, वो लेता है, फिर एक और नई चीज़ चाहिए। तो ये तो चलती रहेगी, नहीं बुझ सकती ये प्यास, नहीं बुझ सकती ये डिज़ायर, until he is the only one who is sought, जब तक अल्लाह वाहिद वो ज़ात नहीं है जिसका पीछा किया जाए और जिसको पाया जाए। क्योंकि अल्लाह ने हमारा दिल अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, बहुत पाक है हमारा जो दिल है। और फिर फरमाया, इन इट इज़ अ वॉइड दैट कैन नॉट बी फिल्ड, इसके अंदर एक खला है जो कभी भी फुल नहीं हो सकती, एक्सेप्ट बाय हिज लव, सिवाय उसकी मोहब्बत के, टर्निंग टू हिम, उसकी तरफ रुजू करने से, ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम, उसका जिक्र बुलंद करने से। अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना अल्लाह ने सूरह तहा में कि ऐ मूसा इसलिए नमाज पढ़ो मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए, मुझे मेंशन करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम एंड बीइंग सिंसियर टू हिम,
اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے میں ہی سکون ہے، مخلص ہونے میں ہی خوشی ہے. Were a person to be given the entire world and everything in it, اگر ایک انسان کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی جائیں، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب دے دیا جائے، that would never fill that void، پھر بھی اس کی یہ خلا، اس کی یہ ایمپٹینس کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ یہ مدارج السالکین کتاب ہے ان کی، اس میں یہ پورا ان کا کوٹ ہے. اٹ سمز اٹ آل اپ. آج کا ٹاپک کہ اللہ کے لفظ سے اچیو کیا ہونے والا ہے. انگزائٹی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، وہ فائر آف ریگریٹ ختم ہونے والی ہے، وہ وائڈ، وہ ایمپٹینس، وہ سیڈنس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ سارے مسائل جو ہمارے ایموشنل مسائل ہیں اور جو قلبی امراض ہیں، الحمدللہ وہ ختم ہونے والے ہیں. اور پھر دیکھیے جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ او جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو، مجھے محبت ہے جبرائیل فلانے اور فلانے سے. جبرائیل السلام نیچے جا کے اعلان کرتے ہیں 7th ہیون، پھر وہ اعلان 6th ہیون میں ہوتا ہے، پھر وہ 5th ہیون، سو آن اینڈ سو فورتھ، یہاں تک کہ تمام آسمانوں کی مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہیں. اور جس انسان سے تمام مخلوقات محبت کرنے لگ جائیں، آپ سوچیں کہ وہ انسان کا پھر کیا سٹیٹس ہے. اور ان میں صف اول انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، سبحان اللہ. اور پھر وہ حدیث کے جو انسان اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، سمندر کی جو مچھلیاں ہیں. تو یہ دیکھیں اتنے زبردست بینیفٹس یہ کس کی محبت اور دیتی ہے. اللہ کی محبت کے علاوہ تو یہ بینیفٹس کہیں سے نہیں ملتے نا. محبت بھی اولڈ ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے کہ یار شروع میں تو بہت کریز تھا، اب تو وہ مزہ نہیں رہا. لیکن اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے کہ وہ ڈیلی آپ کو الائیو رکھتی ہے، وہ ڈیلی انکریز کرتی ہے. وجہ یہ کہ ہمارا دل الحمدللہ بنا ہی اللہ کی محبت کے لیے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، تو توحید یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو سب سے قیمتی کونا ہے، سب سے قیمتی جو گوشہ ہے، جو کمرہ ایک بنایا ہوا اپنے دل میں اسپاٹ، اس میں صرف اللہ ہو اور دور دور تک کوئی بھی نہ ہو. ہاں پھر دوسرے گوشوں میں امی ابو ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، وائف ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، انبیاء ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک کونا ہے نا، اس میں دور دور تک کوئی بھی نہ ہو، صرف اللہ ہو. یہ توحید کا اصل میں تقاضا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دے دی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم لوگوں پہ. لفظ اللہ جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ سے، تاکہ دیکھیں نا پہلا سٹیپ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کو جانیں اللہ ہیں کون. پہلا تو سٹیپ ہے ہی ہے. لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں دو ویوز آئے ہیں کہ ایک تو یہ لفظ ایز اٹ از یہی ہے شروع سے، اللہ یہی اللہ کا نام ہے اور یہ سب سے عظیم نام ہے اللہ کا. ایک ویو یہ ہے اسکالرس کا کہ یہ الالہ سے آیا ہے، اور عربس جب کوئی ایک ورڈ بولتے ہیں کوئکلی تو پھر وہ ایک ہی ورڈ بن جاتا ہے، جیسے الالہ تو یہ اللہ بن گیا. تو ہم اسی کو اگر دیکھیں گے الالہ جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے. الہ کہتے ہیں لارڈ کو، ڈائٹی کو جس کی ورشپ کی جائے، the one who is worthy، ایسی ہستی جو کہ وردی ہے، اس کی ورتھ اتنی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عربک لینگویج میں جو الہ ہے یہ 4 سینس میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 المعبود. المعبود کا مطلب ہے خاص وہ الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، المعبود. دوسری سینس ہے الملجا. الملجا کا مطلب ہے جس کی پناہ لی جاتی ہے، جس کی ہم پناہ میں آتے ہیں. اس لیے رات سونے کی جو دعا ہے، اذکار ہیں، ان میں ایک دعا میں الملجا کا ذکر بھی آتا ہے. المفزو الیہ، گھبراہٹ میں جس کی مدد لی جائے اس کو المفزو الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گھبراہٹ میں کیا ہے، گھبراہٹ کی سچویشن اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب یہ شپس پہ سوار ہوتے ہیں اور طوفان آ جائے، اور یہ کتنی گھبراہٹ والی سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا. بندے کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب تو گئے، یا آج کے کانٹیکس میں دیکھا جائے ٹربولنس ہو ہوائی جہاز میں، تو اس ٹائم پہ جس کی مدد پکڑی جائے وہ المفزو الیہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سینس میں الہ یوز ہوتا ہے. المحبوب. المحبوب کا مطلب ہے وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، پاکیزہ محبت ہو، بہت ہی عظیم محبت ہو. عشق مجازی، عشق حقیقی ایک کانسیپٹ ہے، لیکن وہ کہیں سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ بس ہم لوگوں نے ایک کانسیپٹ نکالا ہوا ہے.
لیکن جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ محبہ کا کانسیپٹ ہے، وہ ود کا کانسیپٹ ہے. اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے نا الودود، یعنی انکنڈیشنل محبت دینے والا، بہت زیادہ محبت، پیور محبت جو ہے کرنے والا، اور پیور محبت ڈیزرو کرنے والا. تو یہ الہ کے معنی ہیں اور اس کی امپلیکیشنز ہیں جو 4 میں نے آپ کو بتائی. پھر عربک لینگویج میں 14 سٹیجز آف لو ہیں، جن میں پہلی سٹیج ہے الحب، پھر ہے الصبابہ، الہوا، العلاقہ، الجوا، الخلہ، الشغف، العشق، الکلف. یہ ایکچولی ان کی پوئٹری میں یوز ہوتی تھی. عرب پوئٹری آپ کو پتہ ہے، عربک پوئٹری پیک کی پوئٹری ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو پیورسٹ فارم ہے لو کی، ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم، وہ ہے الولا، ٹھیک ہے، دی ہائیسٹ ون. اور الولا از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ الہ، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کی محبت سب سے زیادہ پیور ہے، جس کی محبت سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور وہ ذات ہے جس سے سب سے پاکیزہ محبت کرنی چاہیے. تو ولا اور الہ، اٹ کمس فرام دا ورڈ الہ. اٹس دا کائنڈ آف لو. یہ کون سا لو ہے؟ اٹس دا کائنڈ آف لو دیٹ وین یو ہیو اٹ یو ڈونٹ فیل اینی پین. سبحان اللہ. بالی ووڈ موویز میں جو لو ہوتا ہے وہ ہے الحیام. الحیام پاگل پن کو کہتے ہیں. الحیان جو ہے وہ اس عشق کو کہتے ہیں جو نفسانی بھی ہے اور ظاہر ہے انٹیمیسی بھی ہے اس میں، لیکن اس میں پاگل پن ہے. یہ وہ عشق ہے جو انسان کو پین میں ڈالتا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہیلدی چیز ہے یہ الحیام والا جو عشق ہے. یہ ان کے گانوں میں یہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے الولا سے ڈیرائیوڈ ہے، اور یہ وہ محبت ہے جس میں آپ کو پین کوئی نہ ہو، جس میں آپ کو صرف اور صرف سکون ہی ہو.